نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ بات عبادت کی ہوئی نا، تو طریقہ کیا ہے؟ عبادت کی دو شرطیں ہیں جس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، اخلاص۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو حکم نہیں دیا گیا الا یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ۔ اور اخلاص کے تعلق سے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا جو پہلا حصہ ہے، جو بنیادی حصہ ہے، اس کی تشریح میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں، مختصر سی تفصیل سے۔ دوسری شرط عبادت کی اتباع، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت یاد کر لیں، تیسری مرتبہ ہے آیت ہم بار بار بیان کر رہے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ عبادت کی یہ دو شرطیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں، ہمارے اس امر میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو اس میں سے نہیں ہے، فهو رد، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو، ہمارا عمل نہ ہو، فهو رد، وہ شخص مردود، اس کا عمل بھی مردود ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اتباع کا طریقہ۔ صحیح اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 طریقوں سے ہوتی ہے۔ ان 6 کو اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بدعت نہیں ہو سکے گی، اور بدعت کو بھی اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، جنس کو جاننا۔ عبادات کتنی ہیں؟ معدود ہے، ہم جانتے ہیں۔ نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، نذر و نیاز عبادت ہے۔ یہ عبادات ہیں ساری۔ کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے۔ جس نے دلیل کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد کرنے کی کوشش کی تو اس نے بدعت کی، وہ اس نے اتباع نہیں کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ حدیث من احدث فی امرنا ھذا، کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ احداث نئی چیز کو کہتے ہیں نا۔ جو عبادات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، ساری کی ساری، پورا دین مکمل ہے، اور عبادات بھی سارے مکمل ہیں، اور یہ تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ دوسرے نمبر پر قسم، چلو عبادت جنس تو ایجاد نہیں کرتے ہیں، جتنی ہیں اتنی موجود ہیں، لیکن قسم، نماز ایک عبادت ہے، کتنے قسمیں ہیں؟ سنت نماز ہے، نفل ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کی مزید تفصیل ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں وضو کی، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد، 2 رکعت طواف کے بعد پڑھتے، سارے کے سارے نماز کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اجمال اور تفصیل سے۔ کوئی نئی قسم ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب میں نئے کپڑے پہننا چاہتا ہوں تو 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، ہر نئے کپڑے پہننے کے بعد 2 رکعت پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ایک نئی قسم، نماز تو موجود ہے نا، جنس تو موجود ہے نماز کی، لیکن قسم، یہ قسم کس کا ایجاد ہے؟ کیا؟ پھر دوسری حدیث دیکھیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جب کپڑے پہنتے تھے 2 رکعت پڑھتے تھے نئے کپڑے پہننے کے بعد، نہیں، تو آپ سے ثابت نہیں ہے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ مقدار، ہر عبادت کو قید لگا دی گئی اس کی مقدار میں۔ فجر کی 2 رکعت ہے، جو 3 رکعت پڑھنا چاہتا ہے نماز قبول ہوگی؟ مردود ہے۔ کیوں؟ نماز بھی ہے، قسم بھی معلوم ہے، قسم بھی ٹھیک ہے، فرض نماز ہے، لیکن یار کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 رکعت میں کتنا خیر ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس میں تکبیر ہے، حمد و ثنا ہے، اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہیں، دعائیں ہیں، تو 1 رکعت پڑھنے سے فائدہ ہے نقصان ہے؟ نقصان ہے۔ 2 رکعت بھی نہیں ہوگی آپ کی، جس نے فجر 3 رکعت پڑھ لی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی مقدار میں اس نے غلطی کی ہے۔ چوتھے نمبر پہ طریقہ، نماز کا طریقہ دیکھیں آپ، پہلے رکوع ہے، پہلے سجدہ ہے، پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ ہے، تو سجدے سے پہلے رکوع کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتے ہیں نہیں میں نماز سجدے سے شروع کرنا چاہتا ہوں، سجدہ بہت اللہ کو پسند ہے، تو
تو میں سجدے سے نماز کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، پہلے سجدہ کروں گا، پھر رکوع کروں گا اور پھر میں قیام کروں گا، اس کی نماز ہوگی؟ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ طریقے پر غلطی ہوئی. مقدار تو ٹھیک ہے، 2 رکعت اس نے پڑھی ہے، لیکن آغاز اس نے کیسے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ کے طریقے کے علاوہ کے کسی اور طریقے سے آغاز کیا ہے. 5ویں نمبر پہ وقت. 2 قسم وقت، ایک عام اور ایک خاص، جس کو عبادت سے جوڑ دیا گیا ہے. عام کی مثال ہے درود پڑھنا. جس نے بھی آپ سے درود پڑھا تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کوئی خاص وقت کی قید ہے؟ عام ہے، مطلق ہے، جب بھی کوئی درود پڑھے. اگر کوئی شخص کہتا ہے ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ درود کا یہ خاص وقت نہیں جس کو تم نے خاص کیا ہے. اب اس خصوصیت کی اور دلیل ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ اذان کی فضیلت ہے، درود کی بھی فضیلت ہے، لیکن اذان کے ساتھ درود کو جوڑ دینا، اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ غلط ہے؟ من عمل عملا لیس علم فہو، یہ دلیل ہے. یا خاص وقت کو عام کر دینا. نماز کا خاص وقت ہے، فجر کی نماز آپ نے پڑھی سورج طلوع ہونے سے پہلے، بغیر کسی عذر شرعی کی نماز ہوگی؟ نہیں، اس کا خاص وقت ہے، اس وقت کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو خاص کو عام کرنا اور عام کو خاص کرنا بدعت ہے. یہ قاعدہ یاد رکھنا. 6 نمبر پہ جگہ کو خاص کرنا، جگہ کے طریقے سے اتباع کرنا. بعض عبادات کو جگہ سے جوڑ دیا گیا ہے، قید لگا دی گئی ہے، اور بعض کو عام کر دیا. اب نماز عام کہیں پر بھی پڑھے، کوئی خاص جگہ ہے متعین نماز کے لیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے ساری کی ساری زمین پاک کر دی گئی ہے. مسلمان جو جہاں پر بھی پاک جگہ ملتی نماز پڑھتا ہے. افضلیت مساجد کی اس میں کوئی شک نہیں ہے، نماز با جماعت پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے. میں جگہ کی عمومی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی جگہ آپ کو ملتی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے نہیں میں اپنے گھر کے فلان کونے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یا فلان جگہ پہ یہ خاص جگہ اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں پہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس نے عام کو خاص کرے بغیر دلیل کے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اب نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے، زمین بھی پاک ہے، اب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جگہ مبارک ہے؟ جو لوگ مزارات میں جا کے نماز پڑھتے ہیں خاص کہ یہ جگہ مبارک ہے، جائز نہیں ہے، بدعت بھی ہے. اور پھر اگر یہ خاص اس پیر کے لیے پڑھی گی یہ رکعت جو ہے تو یہ شرک ہے. تو یاد رکھیں اس جگہ کو مبارک ہونے کی بھی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. خاص جگہ طواف دیکھیں آپ، طواف کہاں کرتے ہیں ہم؟ صرف ایک جگہ کا طواف ہوتا ہے. طواف عبادت ہے کہ نہیں؟ صرف اللہ کے گھر کعبے کا طواف ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی اور چیز کا طواف کرنا چاہتا ہے عبادت کی نیت سے، جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خاص جگہ کی قید لگا دی گئی اس عبادت، طواف کی عبادت کے ساتھ. اس کو عام کرنے کے لیے اور دلیل کی ضرورت ہے، اور دوسری دلیل ہے نہیں. تو یہ 6 طریقے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی جاتی ہے. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ جنس نئی نہیں ایجاد کریں گے، جو ہے اتنی ہے. قسم اپنی طرف سے نہیں کوئی بنائیں گے، نہیں. مقدار اتنی زیادہ نہیں، طریقہ بھی ویسا تبدیل نہیں، وقت بھی جو مقرر ہے اس کے مطابق، جگہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی. ٹھیک. اب آپ کے لیے جو ہوم ورک ہے، جو آپ نے سوچنا ہے گھر میں جا کے، طواف ان 6 چیز، طواف آخر میں لکھا ہے نا، ان 6 چیزوں پر آپ طواف کو کیسے نازل کرتے ہیں. صرف ایک عبادت طواف کو لے لیں، اس کی جنس بھی دیکھیں، قسم بھی دیکھیں، مقدار، طریقہ، وقت اور جگہ. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں طواف 10 بجے کرنا چاہتا ہوں روزانہ، یہ فضیلت کا وقت ہے، جائز ہے اس کے لیے. کیوں؟ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ان میں سے 6 پوائنٹ میں سے کہاں پہ غلطی ہوئی؟ وقت میں. وقت کو خاص اس نے کر دیا ہے، یہاں پہ غلطی ہوئی. کوئی شخص کہتا ہے یار طواف 6 چکر لگانے ہیں، میں 7 چکر لگانے ہیں، میں 8 لگانا چاہتا ہوں، ایک زیادہ ہے. کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ اس کے ساتھ قبول ہوں گے؟ نہیں، جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے. ہاں اگر شک کی بنیاد الگ ہے، اگر اس کو شک ہے کہ 7واں یا 8واں ہے، تب تو شک 7واں سمجھ کے 8واں کر لے. ایک شخص کو یقین ہے 7 کر چکا ہوں، کہتے یار ایک اور، میں بڑی دور سے آیا ہوں، ہو سکتا دوبارہ موقع نہ ملے، میں 7 نہیں میں 8 کرنا چاہتا ہوں. اس کا نہ حج ہے نہ اس کا عمرہ ہے.
ساتھ بھی اس کے نہیں. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ کہاں؟ مقدار میں. بارک اللہ فیک. اچھا کچھ الٹا چکر لگانا چاہتا ہے, کہاں پہ غلطی ہوئی؟ تو پھر ہوم ورک کیا رہا؟ سارا تو بتا دیا میں نے. جو باقی 2-3 ہیں وہ یاد کر لینا.